بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ بہت سارے لوگ جو ورک پرمٹ جو ہے اس کی جاب سرچ کے لیے جب اپلیکیشن کو پروسیس کرواتے ہیں ہمارے تھرو، یا بہت سارے کنسلٹنٹ جو پاکستان میں کر رہے ہیں جو کہ ایک لیگل پروسیس کے تحت آپ کے لیے جاب سرچ کرتے ہیں، جب لوگ اس کی اپلیکیشن کی پروسیس کے لیے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ تقریباً ہر دوسرے دن، چوتھے دن، 10ویں دن پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا بنا کیا بنا۔ یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے، یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ویزے کے لیے کسی کو ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لڑکوں کو یا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو خاص طور پر نیند نہیں آتی، اور وہ ہر روز پوچھ رہے ہوتے ہیں سر میرا کیا بنا میرا کیا بنا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کوئی بھی پاکستان سے ویزا اپلائی کیا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا بھائی، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ آج کل تو جو وزٹ ویزا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کم از کم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 3 مہینے جو ہے وہ وزٹ ویزے پہ آج کل جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ ایمبیسی اسپین میں جمع کرائیں 4 مہینے لگا دیتی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ویزا اپلائی کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹائم لگے گا، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ ایمبیسڈر آپ کا جاننے والا اور وہ آپ کو بلائے اور سائن کر دے، باقی ہر کام میں ٹائم لگے گا۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے جاب سرچ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے اوپر کافی ورکنگ کرتے ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ پاکستان میں اچھی ٹیم ہے، نیوزی لینڈ میں بھی ہماری اچھی ٹیم ہے۔ تو آج جو ہے الحمدللہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، اور ان کا تقریباً کچھ 4.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ اپلیکیشن کو پروسیس کر رہے تھے، ان کے لیے جاب سرچ کر رہے تھے، تو آج الحمدللہ ان کو جو ہے وہ ایک جاب کی جو ہے وہ آفر ہوئی ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی جگہ دنیا میں ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور اگر آپ اس سلسلے میں ڈیلی بیسس پہ کسی سے پوچھتے رہیں گے تو یقیناً کوئی جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ پاکستان میں سسٹم اور دنیا کے باہر کا جو سسٹم ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے چیزوں کا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آفر مل گئی ہے کوئی کسی بھی جگہ سے، تو اب آگے کا پروسیس کیا ہے یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا۔ اگر نیوزی لینڈ کے لیے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کیا ہے تو سب سے پہلے وہاں سے آپ کو آفر لیٹر آتی ہے، جو ایک لیگل وے ہے۔ آفر لیٹر کو آپ سائن کریں گے، یا آفر لیٹر جو ہے وہ آپ اس کے اکارڈنگ جو آپ کو آفر آئی ہے اس کے اکارڈنگ آپ اپنے ڈاکومنٹ سائن کر کے جو ہے وہ کمپنی کو بھیجیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان سے آپ ویزے کو اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے۔ جب آپ ویزے کو اپلیکیشن کی فیس پے کر کے اس کو پروسیس کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو امبیسی جو ہے وہ ویزا دیتی ہے۔ امبیسی ویزا دے بھی سکتی ہے، امبیسی ویزا ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ جیسے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں کے ویزے ان کے پاس ورک پرمٹ ہوتے ہیں، جیسے رومانیہ کے ورک پرمٹ باہر سے لوگ بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے گریس ہے اس کے ورک پرمٹ آ رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے ملکوں کے۔ تو اگر یہ آپ کے پاس آفر لیٹر یا ورک پرمٹ آ گیا ہے، ورک پرمٹ یا آفر لیٹر ایک ہی چیز ہوتی ہے، اگر یہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 100% آپ کا ویزا لگے گا، یہ بس ذہن میں رکھیں۔ اس میں بھی 10% 15% چانسز ہیں امبیسی کسی وجہ سے ویزا ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، اور امبیسی آپ کو انٹرویو بھی کال کر سکتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی 100% ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی چیز 100% نہیں ہوتی۔ انسان کی اتنی اہمیت نہیں ہے یا انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں 100 میں سے 100 کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں جو ہے وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی، خاص طور پر نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، اس کے ساتھ ساتھ قطر میں، اگر آپ جاب کو سرچ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو ہمارے لاہور آفس اور اسلام آباد گلبرگ گرین آفس سے آپ بالکل رہنمائی لے سکتے ہیں۔ رہنمائی لینے کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے، آپ آ کے انفارمیشن لیں۔ پروسیس کروانا ہو تو جو ہم نے چارجز رکھے ہیں وہ آپ پے کریں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ